سورہ آراف کی تلاوت ہوئی۔ آراف کا معنی ہے بلندی، اس کا معنی جاننا بھی ہے، پہچاننا بھی ہے، اور ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ الاعراف یہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو سرحد ہے یا جو درمیانی رستہ کہہ لیں جنت اور دوزخ کے درمیان، اس کو بھی الاعراف کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیر کے اندر میں نے پڑھا۔ سورہ آراف کی مکی ہے، یہ اس کی 206 آیات ہیں۔ اس کا پہلا حرف یا پہلی جو آیت ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ یہ حروف لا کے ایک مرتبہ پھر کفار کو یہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن کی مثل تو لانا بڑی دور کی بات ہے، قرآن کی ایک چھوٹی سی جو آیت ہے تم اس کے برابر بھی نہیں لا سکتے، اور یقیناً قیامت تک وہ نہیں لا سکیں گے۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 18 تک اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہنا، پھر تمام فرشتوں کا سجدہ کرنا، اور ابلیس لعین کا تکبر کرنا اور کہنا کہ میں افضل ہوں، کانا انا خیر منہ خلقتنی، میں افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور پھر ابلیس کا بارگاہ صمدیت سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلنا، یہ سارا واقعہ ذکر ہے۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے۔ وہ علم، وہ عبادت جس سے عاجزی آئے، سمجھ آئیں کہ یہ مقبولیت کی علامت ہے، وہ علم اور وہ عبادات جس سے انسان میں تکبر آئے، وہ انسان بربادی کی علامات ہیں۔ کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کی آیت ہے، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ جتنا علم آتا جاتا ہے بندہ اتنا ہی ڈرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مجلس کے اندر آپ نوٹ کریں، کوئی بھی مجلس ہو، جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا، اہل علم ہوگا، اس بارے میں زیادہ جانتا، وہ کم بولے گا، اور جسے پتہ نہیں ہوگا وہ زیادہ آگے آگے ہو کے بولے گا، کیونکہ جسے پتہ ہے اسے معلوم ہے کہ قدم قدم پہ جو ہے وہ امتحان ہے، غلط بات زبان سے نہ نکل جائے، اس لیے وہ سوچ کے ہر طریقے سے بولتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درجہ تواضع یعنی عزت و انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ پست کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو سب سے نچلے طبقے میں کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 17 آج پڑھی گئی، تلاوت کی گئی۔ شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو ضرور بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سامنے سے گمراہ کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو دنیا کے متعلق وسوسے ڈالے گا۔ پیچھے سے وہ گمراہ کرے گا یعنی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالے گا۔ دائیں سے گمراہ کرے گا، اس سے مراد دین کے معاملات کے اندر شبہات ڈالے گا۔ بائیں سے وہ گمراہ کرے گا، اس سے مراد یہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مفسرین کے درجات کو بلند فرمائے، جنہوں نے قرآن کے مفاہیم کو کھول کھول کے بیان فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 19 سے لے کے 25 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا، ان کا معین درخت کثرت کھانے سے منع فرمانا، پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے نسیان اور اجتہادی خطا کے ساتھ اس درخت کا پھل کھانا اور زمین پر تشریف لانا،
یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آج نماز تراویح کے اندر پڑھا گیا، جو آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کھایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، ان سے کہا گیا آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا جس سے میں نے آپ کو منع فرمایا تھا؟ انہوں نے عرض کی مجھ سے حوا نے کہا تھا سلام اللہ علیہ، فرمایا کہ میں نے اس کو یہ اب امتحان میں ڈال دیا ہے کہ اس کو حمل بھی مشقت سے ہوگا اور وضع حمل یعنی پریگننسی اور ڈیلیوری، حمل اور وضع حمل دونوں مشقت اور آزمائش ہوگی۔ قتادہ بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اگر میں تجھ سے توبہ اور استغفار کروں، رجوع کروں، فرمایا میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور رہا ابلیس، اس نے اللہ سے توبہ کا سوال نہیں کیا، اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اسے مہلت مل گئی۔ قرآن مجید کی آیت آج پڑھی گئی نماز تراویح کے اندر، تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ دن میں 70 سے زائد مرتبہ، ایک روایت کے اندر 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے بلندی درجات ہے حضور کی۔ تو توبہ کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، رجوع کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور ڈٹ جانا، تکبر کرنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو غلطی ہو جاتی، انسان ہے ہی بنا غلطی نسیان سے ہے، لیکن انسان کو غلطی میں شرمندہ ہو کے اللہ سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ واجب الاحترام اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اپنے ہاتھ کو کھول دو کہ فضول خرچ بن جاؤ، نہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پہ باندھ لو کہ تم بخیل بن جاؤ، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو۔ علامہ حسن بن عمار بن علی شرف العلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ذکر کریں، اس کے بعد اپنے لیے مسلمانوں کے لیے وہ دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا آدھی رات کو اور ہر فرض نماز کے بعد۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کی فوراً بعد یہ مقبولیت کا لمحہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا دار اور کریم ہے، جب کوئی شخص اس سے اپنے دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو وہ ان کو نامراد لٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ سنن ترمذی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو ڈرانا، پھر قوم کا نوح علیہ السلام کو جھٹلانا اور ان پر پھر عذاب الہی آنا، یہ سارا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے جو پیروکار تھے ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو نیک لوگ تو ان کے پیروکاروں نے کہا ہم ان کی تصویریں بنا لیں گے نیک لوگوں کی، تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق و شوق آئے گا۔ تو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی، پھر شیطان کے بہکانے کی وجہ سے انہوں نے اس تصویروں کی عبادت بھی شروع کر دی۔ لہذا واجب الاحترام تصویر بنانا چاہے وہ کسی بزرگ کی کیوں نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرکیف اور ویسے اللہ تعالیٰ کے بزرگوں نیک بندوں کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ جائز ہے، بلکہ باعث برکت ہے، لیکن تصویریں بنا لینا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے ضرورت کے لیے تصویر بنانا تو کوئی حرج نہیں، جیسے پاسپورٹ کے لیے، شادی بات کے لیے
اور بہت سارے ضروری کاموں کے لیے آج کل استعمال ہو رہی ہیں، اس کی تو ایک آدھ تک اجازت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طویل عرصے تک تبلیغ کرتے رہے مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی مسلمان نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم پر پانی کا طوفان آ گیا جس میں حضرت نوح اور ان کے ساتھ کے علاوہ تمام غرق ہو گئے۔ علمان رفیع سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے لے کے آیت نمبر 72 تک حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم کی نافرمانیاں، ان کے اوپر آندھی کا عذاب آنا، ان کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 79 تک قوم سمود کی نافرمانیاں، ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ یعنی وہ قومیں جو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتی رہیں، ایمان نہیں لائیں اور بے ادبیاں کرتی رہیں، ان کی تباہ و بربادی کا ذکر ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام، ان کی قوم کی بدبختی، نافرمانی جنہوں نے کی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو واجب الاحترام ان تمام واقعات کو ذکر کرنے کا حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی اور تشفی دے رہا ہے کہ محبوب آپ گھبرائیے نہیں، آپ کفار کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، یہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اجری رکھ دیتے ہیں، طائف میں جاتے ہیں تو لوگ روحان کر دیتے ہیں، گھبرائیے نہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسے ہی بدبختوں نے اور سرکشوں نے کیا ہے۔ تو یہ حضور کو تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماذ الجود والکرم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مالک کریم ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھا، نماز عشاء ادا کی، نماز تراویح ادا کی، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔